جانور کتنا چھوٹا سا، بکری کتنی چھوٹا سا جانور، کتنا بڑا سسٹم اللہ نے لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا، نظام، اس کو اگر مشینوں کی صورت میں لگا جائے تو یہ کئی ایکڑوں پہ لگے، کئی 100 کنال پہ لگے، تو پھر جا کے یہ صرف ہضم کرنے والا سسٹم پھر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو رب العالمین نے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈی این اے اس کو اگر سیدھا کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے ہزار چکر جو ہے وہ سورج سے لے کر زمین تک لگائے جا سکتے ہیں ایک ڈی این اے کے، اگر اس کو سیدھا کیا جائے، حالانکہ وہ مائکروسکوپ سے نظر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نظر بھی نہیں۔ 1 کھرب سے زیادہ اللہ نے بلب لگائے ہیں آپ کی آنکھ میں، اور کبھی جانور میں غور کیا کرنا، وہ تیرے سامنے جو گلاس دودھ کا آتا ہے اس میں رب کی کتنی قدرتیں لگی ہیں، یہ رب کی صفت ہے، یہ کس کی صفت ہے؟ اور جو بندہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میت عادتاً بغیر اسباب کے سنتا ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے رب کی صفت میں دوسرے کو شریک کر لیا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ ثابت ہوتا ہے گواہوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ گواہ تب ہوتا ہے یا ویسے ہو جاتا؟ کسی عدالت میں چلے جائیں یہ چیز میری ہے، وہ کیا کہیں گے؟ دعویٰ، اس پہ کوئی گواہ، کوئی ثبوت، کوئی پروف، آپ کے پاس کوئی انتقال، کوئی رجسٹری، کوئی ملکیت۔ تو ہم سارے ایمان کے دعوے دار ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں، لیکن یہ دعویٰ روز قیامت ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ثابت کس کے ذریعے ہوگا؟ عقیدے اور عمل کے ذریعے، عقیدے اور عمل کے ذریعے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ درست، اگر عقیدہ درست نہیں کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ختم ہو گئی۔ جو رب اور ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مجرم نہیں، وہ غدار ہے۔ غدار کے لیے کسی قانون میں جو ملک کے خلاف اس دنیا کی جھوٹی زندگی، جھوٹے قوانین، جھوٹے حکمران، جھوٹے افسران، ان کے خلاف اگر کوئی سازش کرے اور اس حکومت کو پتہ چل جائے، جنہیں خود اپنا پتہ نہ ہو کہ ہم کیسے آئے ہیں اور کیسے چلے جائیں گے، وہ بھی اس جرم کو معاف کرتے نہیں۔ سارے کے سارے اشرف المخلوقات تھے، انسان تھے، اور سب کی دعوت و تبلیغ کا ایک ہی بنیادی نقطہ اور ایک ہی بنیادی دعوت تھی۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی دعوت کا تذکرہ فرمایا۔ یہ سورہ یوسف ہے اور اس کا نزول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اس وقت ہوا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے
غم گسار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اور آپ کے غم گسار چچا ابو طالب کی وفات ہوئی۔ جب کبھی آپ کو کفار اور مشرکین تنگ کرتے، پریشان کرتے، تو جب واپس گھر میں آتے تو یہ دونوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے، آپ انہیں اپنا حال دل سناتے، آپ کا غم ہلکا ہو جاتا، صبح پھر تازہ دم ہو کے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ لیکن جب ان دونوں کی وفات ہو گئی تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں۔ اب قوم نے اتنا مجبور کیا کہ آپ رب کے حکم کے منتظر ہیں کہ کب حکم ملے اور یہاں سے ہجرت کر لی جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل کی، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ حالات، یہ واقعات صرف آپ کے ساتھ نہیں، جب بندہ زیادہ پریشان ہوتا ہے تو اس کے سنگی دوست ایک تو اسے دوسرے لوگوں کے قصے سناتے ہیں کہ یار یہ جو تیرا پیارا دنیا سے رخصت ہو گیا، تیری بیوی، تیرا بھائی، تیرا بچہ، تیرے والدین، یہ حادثہ صرف تیرے ساتھ نہیں، وہ فلاں کو دیکھنا گاؤں میں فلاں بندہ بھی یتیم ہو گیا تھا، فلاں بندے کا بھی جوان سال بھائی فوت ہو گیا تھا، فلاں بندہ بھی بڑا پریشان تھا، بڑی مصیبت آئی، بڑی بیماری آئی۔ تو حوصلہ رکھیں، اللہ کرم کرے گا، اللہ اپنے بندوں پہ امتحان اور آزمائشیں ڈالتا رہتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ اس ماحول سے، اس جگہ سے اس بندے کو کچھ دیر کے لیے سیر و تفریح کے لیے دور لے جایا جاتا ہے، کسی اچھی اور خوبصورت جگہ پہ، کہ اس ماحول سے وہ کٹ جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے وہ رنگینیاں اور وہ قدرت کے نظارے دیکھے گا، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ نے یہ دونوں طریقے اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے۔ ایک سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ سنایا کہ آپ کے چچا آپ کے خلاف تھے، آپ کے چچا زاد بھائی آپ کے خلاف تھے، آپ کا حقیقی سگا بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ کے چچا، آپ کے چچا زاد بھائی، آپ کی قریبی برادری کے رشتہ دار، آپ کے پھوپھی زاد بھائی، حتیٰ کہ آپ کے داماد، وہ بھی آپ کے خلاف ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، آؤ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں، آپ کے جد امجد سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا،
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصے کہانیاں عموماً جو ہوتی ہیں نا اس میں جھوٹ مبالغہ آرائی اور وہ باتیں جن کا دور کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا وہ ہوتی ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی باتیں نہیں. سب سے خوبصورت قصہ، سب سے حقیقت کے مطابق قصہ، ایسا قصہ کہ جو اللہ نے قرآن بنا کے آپ پہ نازل کیا، وہ قصہ. لیکن اس میں ساتھ یہ بتلایا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ سینکڑوں سال گزر گئے، سیدنا یوسف تشریف لائے تھے اور آج سینکڑوں سال کے بعد، ہزاروں سال کے بعد جناب محمد رسول اللہ قصہ بیان کر رہے ہیں. کسی مدرسے میں، کسی سکول میں، کسی یونیورسٹی میں ایک دن بھی نہیں گئے، کوئی آپ کا استاد نہیں، تو یہ قصہ کہاں سے آیا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیک، ہم قصہ سنائیں گے آپ کو. والد نے نہیں سنایا، بیوی نے نہیں سنایا، بیٹے نے نہیں سنایا، بھائی نے، ہے ہی کوئی نہیں بھائی. والدہ بھی وفات پا گئی، والد بھی پیدائش سے پہلے وفات پا گیا، دادا بھی چلا گیا، دادی بھی چلی گئی، کوئی نہیں، اکیلے ہیں. اور رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا کہ جس کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ رب ہوتا ہے. اور جس کا رب ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت پیش نہیں آتی. اوحینا الیکا، یہ آپ نے نہیں بنایا، ہم نے وحی کیا ہے. یہ آپ نے نہیں بنایا. اوحینا، یہ ہم نے وحی کیا، الیکا، تیری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن کی صورت میں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اور یہ قصہ ایسے ہے اس سے پہلے آپ کو پتا. تو جسے سیدنا یوسف کا قصہ پہلے سے پتہ نہ ہو وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، وہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، وہ غیب دان نہیں ہوتا. یہ اللہ نے بذریعہ وحی بتلایا اور پھر پورا قصہ سنایا اور فرمایا میرے پیغمبر دیکھنا میرے یوسف کے ساتھ ان کے سگے بھائیوں نے کیا کیا. تیرے تو چچا زاد بھائی ہیں نا، سگے نہیں، ان کے تو سگے ہیں. اور دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں اقتلوا یوسف واطرحوہ. لیکن والد کو پتا، یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا نہیں. تو نبی کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہوتا، حاضر ناظر. رب نہ بتلائے تو دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوں کے بارے میں پتا نہیں چلتا. اور جب رب بتلانے پہ آئے کرتا مصر کے تخت پہ اتارتے ہیں اور اس کی خوشبوئیں شام میں آتی ہیں. فتحسس، کیا کہتے ہیں؟ انی لاجد ریح یوسف. وہ کنان کے کنویں میں سیدنا یوسف کی خوشبو نہیں آئی. محلہ سمجھے نا، تھوڑا سا دور جا کے اس کنویں میں پھینکا ہے، وہاں سے یوسف کی خوشبو نہیں آئی. اور جب آئی تو سینکڑوں میل دور سے، اور کرتا وہاں اتارا ہے اور خوشبو یہاں آئی ہے.
تو لانے والا کون، بتلانے والا کون؟ وہ بتلانے پہ آئے تو ہزاروں میل کا سفر لمحوں میں طے ہو جائے، اور وہ نہ بتلانے پہ آئے تو 9 انچ کی دیوار کے دوسری طرف بھی پتہ نہ چلے۔ اس لیے تو رب تعالیٰ نے فرمایا ان ربک علیم حکیم، تیرا رب ہے پردوں کے اندر سے جاننے والا، تیرا رب ہے پردوں کے اندر سے دیکھنے والا، تیرا رب ہے جس کے پاس قدرتیں ہیں پردوں کے اندر سے دیکھنا، پردوں کے اندر سے سن لینا، جہاں سننے کا کوئی ذریعہ موجود نہ ہو۔ یہ رب کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اور جو بندہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میت عادتاً بغیر اسباب کے سنتا ہے، وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے رب کی صفت میں دوسرے کو شریک کر لیا۔ اسباب کے تحت میں بھی سنتا ہوں۔ اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب کان ہے، کان، پھر انسان کا زندہ ہونا، اور پھر اس کان کے اندر سننے کی صلاحیت ہونا، اور پھر ہوا کا موجود ہونا۔ یہ جو سائنس پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے، اگر ہوا نہ ہو، ساؤنڈ پروف جگہ ہو، تو باہر سے آواز اندر۔ اچھی گاڑی ہو نا، جس کی شیشوں کا ربڑ صحیح ہو، اور اس میں بندہ شیشہ فل بند کر کے اندر بیٹھ جائے، باہر والے بندے کی آواز نہیں آئی۔ کان بھی صحیح ہے، بندہ بھی زندہ ہے، لیکن وہ ہوا جو رسم جو درمیان میں سبب بنتی ہے، اس میں لہریں اٹھتی ہیں، اور وہ لہریں جا کے کان کے پردوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں، اور پھر بندہ سنتا ہے۔ تو جو مر گیا ہے اس میں روح بھی نہیں، اور پھر قبر کی وجہ سے ہوا کے آنے جانے کا راستہ بھی نہیں۔ تو جب یہ واسطے ختم ہو جائیں تو پھر صرف بغیر واسطوں کے سننے والا کون؟ اکیلا اللہ۔ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ یہ گلاس ہے نا، یہ پڑا ہوا ہے، اب ہم کیسے اٹھاتے ہیں اسے؟ ہاتھ کے ساتھ، تب اٹھا سکتے ہیں۔ ہاتھ نہ لگائیں، اب اسے اٹھائیں۔ یہ رب کا خاصہ ہے کہ بغیر اسباب استعمال کیے ہوئے چیز پہ قدرت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں اٹھاؤں گا، میں ہاتھ کے ساتھ اٹھاؤں گا، میں اگر دیکھوں گا تو میں آنکھ کے ساتھ دیکھوں گا، لیکن رب بغیر آنکھوں کے دیکھنے والا اور بغیر اسباب کے جاننے والا۔ اور صرف یہ نہیں کہ اب جان رہا ہے، اِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ اللہ وہ ہے کہ جو ہو چکا اسے بھی جاننے والا، جو ہو رہا ہے اسے بھی جاننے والا، اور جو ہوگا اسے بھی جاننے والا۔ جو خیال ابھی انسان کے دماغ میں آیا بھی نہیں، اس کے دل نے سوچا بھی نہیں، اور وہ 10 سال کے بعد سوچے گا، رب تعالیٰ اسے بھی جاننے والا۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں کے بھید بھی جاننے والا۔ یعلم خائنۃ الْأَعْیُنِ، آنکھوں کی خیانت کو دیکھنے والا کون ہے؟ بندہ کوئی آویدان ہے، اور بھائی کھانا پکیا
تو بندہ آ گیا سائڈ پہ کر دو، یہ کیا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین، یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ ہو سکتا ہے جو آیا ہے اسے پتہ نہ چلے، لیکن رب العالمین جانتا ہے۔ اسی لیے حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ جب فتح مکہ میں چھپتے چھپاتے آ گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے کلمہ پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو حکم دیا تھا اسے قتل کرنا ہے، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اشارہ کر دیتے، آپ آنکھ کا اشارہ کرتے تو ہم اس کا کام تمام کر دیتے۔ فرمایا پیغمبر خائن نہیں ہوتا، پیغمبر خیانت والا نہیں ہوتا کہ جو سامنے آ جائے اور پھر آنکھ کا اشارہ کرے، نہیں، یہ تو پھر رحمت کے خلاف ہوا نا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو جو رحمت میں آ جائے پھر اللہ کا عذاب اس پہ نہیں آ سکتا۔ جو رحمت، جہاں پہ رحمتیں آ جائیں وہاں پہ اللہ کے عذاب نہیں آیا کرتے۔ اس لیے تو رب تعالیٰ نے ہر حال میں رب سے رحمت طلب کرنے کا قرآن کو بھی کیا بنایا؟ ہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ رحمت کس کو ملے گی؟ مومن کو، جو مانے گا اس کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور کو عمومی رحمت بنا کے بھیجا اور قرآن کو خصوصی رحمت بنا کے بھیجا۔ اور پھر اللہ خود بھی رحمان اور رحیم، مسجد میں آتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب رب کی رحمتیں آ جائیں گی رب کی ساری ناراضگیاں وہاں سے کوچ کر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے آتے ہوئے بھی رب کی رحمت کا طلبگار، اور جب جا رہا ہے تو پھر کیا کہے گا؟ باہر جا رہا تھا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، اللہ میں رحمت مانگ کے آیا تھا، اب میں مسجد میں آ گیا ہوں، مجھے رحمت مل گئی تھی، آج آپ واپس جا رہا ہوں، یہ اپنی رحمت والی نظر مجھ سے ہٹانا نہیں ہے، مجھے اس رحمت سے پھر کبھی محروم نہیں کرنا۔ ہم اصل میں پڑھتے نہیں ہیں، پھر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اور اگر سمجھ بھی لیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ صرف پڑھنے کی حد تک یا سمجھنے کی حد تک نہیں ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے اور سچا قرآن اور سنت کا سچا تابعدار بنا دے۔ جس طرح دعوے دار ہیں نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں اور دعویٰ ثابت ہوتا ہے گواہوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ گواہ ہو تب ہوتا ہے یا ویسے ہو جاتا ہے؟ کسی عدالت میں چلے جائیں یہ چیز میری ہے، وہ کیا کہیں گے؟ دعویٰ۔ اس پہ کوئی گواہ، کوئی ثبوت، کوئی پروف، آپ کے پاس کوئی انتقال، کوئی رجسٹری، کوئی ملکیت۔ تو ہم سارے ایمان کے دعوے دار ہیں اور جنت کے طلبگار ہیں، لیکن یہ دعویٰ روز قیامت ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ثابت کس کے ذریعے ہوگا؟ عقیدے اور عمل کے ذریعے، عقیدے اور عمل کے ذریعے۔ سب سے بنیادی چیز ہے کہ عقیدہ درست، اگر عقیدہ درست نہیں کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ اس کی بنیاد ختم ہوگی۔ اور یہ جو قرآن کی آیات ہے نا،
ان کے اندر اسی جو بنیاد تھی نا اس کی طرف توجہ دلائیے، کیونکہ عمل میں کوتاہی ہو جائے وہ قابل برداشت ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مجرم ہوتا ہے، اور مجرم کا جرم قابل تلافی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کی جو مقررہ سزا ہے وہ سزا بھگتے گا، وہ جرمانہ ادا کرے گا، وہ مالی ہو یا بدنی ہو، تو اس کے بعد اسے نجات مل جائے گی۔ دنیا کا قانون یہی ہے کہ کوئی بندہ جرم کرے، قتل کرے، بدکاری کرے، شراب پیے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، اور اس پہ جرم ثابت ہو جائے، جرم ثابت ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں جرم ثابت ہوگا قیامت کے دن۔ جرم کب ثابت ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور اگر توبہ کر لے، اللہ کے ساتھ صلح کر لے، تو وہ جرم اس کے نامہ اعمال سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے قیامت کے بعد اسی جرم پہ مر گیا، جرم ثابت ہو گیا، توبہ نہیں کی، اب زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے اگر اللہ معاف نہ کرے تو، ورنہ اس کی رحمت ہے۔ یہ بات غور سے سننی ہے۔ جرم ہوگا، توبہ کرے گا تو دنیا ہی میں معاف ہے، توبہ نہیں کرے گا تو قیامت کے دن رب چاہیں تو اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، دونوں صورتیں ہیں، رب کے پاس دونوں اختیارات ہیں، چاہے تو ان کے جرم پہ انہیں عذاب دے پھر بھی اس سے پوچھنے والا، اور انہیں معاف کر دے پھر بھی اس سے پوچھنے والا کوئی۔ اگر عذاب دے تو اللہ کافروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے، اللہ کافروں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتے۔ مومن کے ساتھ کیسے کریں گے کہ اس نے جرم چھوٹا کیا ہو اور اسے سزا زیادہ ملے؟ تو اگر سزا ملی بھی تو جتنی سزا ہوگی اس کے بعد، یہ جرم کی بات کر رہا ہوں، جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر باغی ہے، اگر غدار ہے، پھر معافی کی گنجائش نہیں۔ تو شرک کرنے کی صورت میں وہ مجرم نہیں ہوتا، وہ غدار ہوتا ہے۔ اس نے جرم نہیں کیا، اس نے رب کے ساتھ غداری کی ہے کہ رب کا کھایا اور رب کے علاوہ کسی اور کو الہ اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا، اپنی مشکلات میں رب کو چھوڑ کے کسی اور کو حاجت روا سمجھ کے اسے پکارا، اور کسی اور سے کو اپنا حال دل سنایا، کسی اور کے سامنے کسی اور کی نظر نیاز منت منوتی بکرا چھترا چڑھاوا چڑھایا، تو یہ اللہ کا مجرم نہیں، یہ اللہ کا باغی ہے۔ اور باغی اور غدار کے لیے دنیا کے قانون میں بھی سزائے موت ہے، اور رب تعالیٰ کے ہاں بھی اس کے لیے معافی کی گنجائش۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو رب کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ مجرم نہیں، وہ غدار ہے۔ غدار کے لیے کسی قانون میں جو ملک کے خلاف اس دنیا کی جھوٹی زندگی، جھوٹے قوانین، جھوٹے حکمران، جھوٹے افسران، ان کے خلاف اگر کوئی سازش کرے
اور اس حکومت کو پتہ چل جائے، جنہیں خود اپنا پتہ نہ ہو کہ ہم کیسے آئے ہیں اور کیسے چلے جائیں گے، وہ بھی اس جرم کو معاف کرتے نہیں، بڑی مراعات دیتے ہیں، تا حیات مراعات ہوتی ہے۔ جمدہ لکھ دا تو ہویا 7.25 لاکھ دا، صدر ہو تو اور مراعات ہے، ریٹائرڈ ہو جائے تو پھر نوکر بھی ہیں، چاکر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، پی اے بھی ہیں، بجلی کی یونٹیں بھی ہیں، یہ ساری ہیں، لیکن یہ کب تک ہیں؟ جب تک وہ غدار نہ ڈکلیئر ہو جائے۔ اگر وہ کسی حکومت کو پتہ چل جائے کہ اس کے کسی دشمن ممالک کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یہ ملک کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے، ایسے غدار کو کوئی حکومت معاف نہیں کرتی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ غداری کی، ہمارا کھایا اور پھر وفاداریاں کسی اور کے ساتھ نبھائیں، اور اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، یہ سورہ احزاب ہے، آج حافظ کوئی نہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، بدکار عورت بدکار مرد سے شادی کرے یا مشرک سے کرے، اور بدکار مرد زانیۃ او مشرکہ، وہ یا مشرک سے شادی کرے یا بدکار سے کرے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے شرک بھی مومنوں پہ حرام کیا ہے اور بدکاری بھی۔ اللہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، شرک کا اور بدکاری کا جوڑ آپس میں کیا ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ زانیہ عورت، بدکار عورت ایک مرد پہ، اپنے خامد پہ اکتفا نہیں کرتی، بلکہ اسے چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ تعلق بناتی ہے۔ اسی طرح مشرک بھی رب العالمین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، رب کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھی تعلق بناتا ہے۔ وہ بھی یکجائی نہیں، یہ بھی یکجائی نہیں، وہ بھی ہر بسترے کی زینت بنتی ہے، یہ ہر آستانے پہ اپنا سر جھکاتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسانوں کی نگاہ میں مجرم ہے، یہ رب العالمین کی نگاہ میں مجرم ہے۔ مومن نہ مشرک ہو سکتا ہے، نہ بدکار ہو سکتا ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو سچے ایماندار ہیں وہ اپنی حیا کے بھی باغی نہیں ہوتے اور رب العالمین کے بھی باغی۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، جو حیا ہے یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ بے حیا ہر جگہ ہی ہو، جب بندہ بے حیا ہو جائے پھر جو مرضی کرے، یہ فرق ہے۔ تو جو رب کا کھائے پھر رب کے علاوہ کسی اور کے در پہ سر جھکائے، وہ بھی بڑا مجرم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ایسے مشرک کے لیے، اور دوسری مثال اللہ نے دی نا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور زمیندار جس نے گائے بھینس بکری پالی ہے، یہ بڑی دفعہ سنی ہے آپ نے، دیکھنا کبھی کہ کیسے رب العالمین کی قدرت ہے۔ گائے سبز چارہ کھاتی ہے، پیلے قسم کا بھوسا کھاتی ہے، پانی کا رنگ اور کھل اور ونڈے کا رنگ، اور
من بطونه من بین فرث و دم، اور جب وہ بھوسا اس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہاں سے کتنی چیزیں بنتی ہیں؟ 3۔ وہ کون سی آج تک دنیا میں ایسی مشین نہیں آئی، سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن ایسی مشین آج تک ایجاد نہیں ہوئی جس میں کھل، بھوسا، پانی، گھاس یہ ڈالا جائے تو خون، پیشاب اور دودھ بن کے نکلے۔ ایسی کوئی ہے مشین؟ جانور کتنا چھوٹا سا، بکری کتنی چھوٹا سا جانور، کتنا بڑا سسٹم اللہ نے لگایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے نا، نظام، اس کو اگر مشینوں کی صورت میں لگا جائے تو یہ کئی ایکڑوں پہ لگے، کئی 100 کنال پہ لگے تو پھر جا کے یہ صرف ہضم کرنے والا سسٹم پھر بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو رب العالمین نے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جو ڈی این اے اس کو اگر سیدھا کیا جائے تو پتہ نہیں کتنے ہزار چکر جو ہے وہ سورج سے لے کر زمین تک لگائے جا سکتے ہیں ایک ڈی این اے کے، اگر اس کو سیدھا کیا جائے۔ حالانکہ وہ مائکروسکوپ سے نظر آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نظر بھی نہیں۔ 1 خرب سے زیادہ اللہ نے بلب لگائے ہیں آپ کی آنکھ میں، اور کبھی جانور میں غور کیا کرنا، وہ تیرے سامنے جو گلاس دودھ کا آتا ہے اس پہ رب کی کتنی قدرتیں لگی ہیں۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا، وہ خالص دودھ کا گلاس آیا جس میں خون کی، سرخی کی اور اس کے ذائقے کی بھی ملاوٹ نہیں، اس میں پیشاب کی بدبو بھی شامل نہیں۔ گاؤں میں اگر پیشاب کرے یا پیر اس میں رکھ دے بالٹی، 8 کلو دودھ، 10 کلو دودھ زمیندار میرے خیال میں پیے گا؟ بچوں کو پلائے گا؟ نہیں، وہ گرا دے گا۔ اس کے تھن میں سے 1 قطرہ خون کا یا پیپ کا آ جائے، وہ 10 کلو دودھ استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا او میرا بندہ کبھی غور کیا کر، جس طرح تیری طبیعت 1 قطرہ پیشاب یا خون کا اس دودھ کے اندر برداشت نہیں کرتی، رب العالمین کی ذات بھی تیری عبادت میں اتنا شرک بھی برداشت۔ خالص دودھ پیتا ہے تو عبادت کی فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اگر کھاتا خالص ہے تو پھر پکار بھی رب کو خالص، پھر اس میں پھر ملاوٹ۔ او جی انہاں دے بڑے کرنیاں برنیاں نے، انہاں دے کل بڑے اختیارات نے جی، بھائی انہاں کمائیاں کیتیاں، کچھ نہ کوئی تے انہاں دے کل ہے نا جی، وہ انہوں نے کمائیاں کی تو اللہ کیا فرماتے ہیں بل ہم عباد مکرمون، ہیں تو میرے بندے نا، ہیں تو ہیں عزت والے انبیاء اولیاء، لیکن بندے کس کے؟ اور سب سے بندے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ جتنے کمالات پہ پہنچ جائے پھر بھی ہے میرا بندہ۔ پنجابی کا ترجمہ کیا ہے بندہ، بندہ بندہ، جس کی یہ جانور نے اس کو آپ باندھ دیتے پھر اپنی مرضی کر سکتے۔ تو بندہ کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی کوئی نہ ہو، جو کسی اور کی مرضی کا محتاج ہو وہ عبد ہوتا ہے، اور ساری کائنات پہ جس کی مرضیاں چلیں وہ معبود ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ضرورتوں میں، پریشانیوں میں جس کی طرف کائنات جائے اور وہ کسی کے پاس نہ جائے،
میری اور تیری ضرورت دکاندار کے ساتھ بھی ہے. اچھا بڑے سے بڑا MNA MP ہو جائے، میرے خیال میں اسے آٹے کی ضرورت نہیں ہے، گھی کی، دال کی، لباس کی، ان چیزوں کی اسے تو ضرورت نہیں ہوتی. یار ضرورت ہے تو جو ضرورتوں میں الجھ جائے وہ الہ اور معبود نہیں ہوتا. الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ ساری کائنات جس سے مانگے اور وہ کسی سے. ہمیں اسباب کی ضرورت ہے، ہم مکان بنائیں، کوئی چیز بنائیں، ہمیں اسباب کی ضرورت ہے، اور اسے اسباب نہیں بنانا پڑتے، وہ مسبب ہوتا ہے، وہ اسباب بنانے والا ہوتا ہے. اسباب تو سبب بننے میں اس کے محتاج ہوتے ہیں، وہ محتاج نہیں ہوتا. بہرحال یہ مضمون تو کافی تھا کہ کل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. 1.25 انبیاء اور جناب محمد رسول اللہ بھی یہی مشن لے کے آئے. آپ کو اشارہ کیا گیا کہ میرے پیغمبر جس طرح سیدنا یوسف نے جیل کی کوٹھلیوں میں وہی پیغام سنایا، آپ نے بھی کیا کرنا ہے. کل ھذہ سبیلی، میرا راستہ بھی وہی ہے جو میرے دادا سیدنا یوسف کا تھا. وہ کیا تھا؟ ادعو الی اللہ. بلانا کدھر ہے؟ فادعوا اللہ. مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، لاچاریوں میں، حاجات میں، مشکلات میں کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو. اور ساتھ ساتھ علی بصیرت. علی بصیرت کا یہ مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ انجام کو دیکھ کے میرے پیغمبر حالات پھر خراب ہوں گے، لوگ آپ کو یہاں سے نکلنے پہ مجبور کریں گے، آپ کو وطن چھوڑنا پڑے گا، آپ کو پریشانیاں جھیلنا پڑیں گی. یہ انجام پہلے دیکھ لیں، آپ کو پہلے بتلا رہے ہیں. دیکھنا سیدنا یوسف کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. علی بصیرت، آپ بھی اپنا انجام دیکھ لیں. لیکن انہیں بھی ہم نے کنویں سے اٹھایا اور تخت پہ بٹھایا. آپ کے ساتھ بھی وعدہ ہے، انا لرادک الی معاد. آپ جہاں سے جا رہے ہیں ہم شان و شوکت سے آپ کو واپس لائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. آپ جائیں تو صحیح، آپ کے جانے کی دیر ہے. یہ کل آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہم آپ کو واپس فاتح کی صورت میں لائیں گے. لیکن کبھی بھی، اور جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ پیغمبر کا تابعدار سچا کون ہے. آنا و من اتبعنی، جو اس پروگرام پہ چلے میں بھی چلاؤں، اور میرا تابعدار وہ ہوگا جو اس پہ چلے گا. وسبحان اللہ. اور سب کا پروگرام کیا ہے کہ اللہ پاک ہے، شریکوں سے، بیماریوں سے، لاچاریوں سے، حاجات سے، مشکلات سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں اس کی ذات اور صفات میں شریک کر کے رب کا باغی، رب کا غدار بننا نہیں چاہتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.